نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي اللهم طهر قلوبي من النفاق اللهم طهر قلوبي من النفاق اللهم طهر قلوبي من النفاق ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وحن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ ہم لوگ کنٹینیو کر رہے ہیں سورہ لقمان کے ساتھ، اور ہم نے پچھلی کلاس میں سٹارٹ کیا تھا اس بارے میں بات کرنے کے لیے لقمان تھے کون، کہ ان کی کیا پہچان ہے اور وہ کیا معنی رکھتے تھے قریش کے لیے اور ان کی کمیونٹی کے لیے بھی۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے بات کی کہ ان کی جو سٹوری ہے جو قرآن کے اندر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا چیزیں ہیں جو ان کے بارے میں قید کر لی ہیں قرآن کے اندر اور آخرت تک ہے ہمیں نصیحت دینے کے لیے۔ پہلی چیز اس میں یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لقمان کے پاس جو حکمت تھی، لقمان کی حکمت وہ اللہ کی دی ہوئی تھی۔ حکمت صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ کسی میں آٹومیٹکلی نہیں آتی، کوئی اس کو انہیرٹ نہیں کرتا، کوئی وراثت میں نہیں پاتا اس کو، وہ آتی ہے تو صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اور جو پہلا روپ تھا اس حکمت کا، وہ پہلا روپ تھا اللہ کا شکر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، پہلا جو روپ تھا حکمت کا انسان کے اندر، وہ تھا اللہ کا شکر کرنا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو شکر انسان کرتا ہے وہ اس انسان کے خود کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، اس سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اور اگر کوئی ناشکری کرتا ہے، اور ناشکری کے لیے ہم نے دیکھا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الفاظ جو لفظ یوز کیا وہ کفرا ہے، کفر سے آ رہے۔ جو ناشکری کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کی شکر گزاری کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ غنی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ حمید ہے۔ اگر اللہ کی کوئی تعریف نہ کرے، شکر گزار نہ کرے، تو اللہ کی تعریف میں کمی نہیں ہوتی۔ تو جو ہم کر رہے ہیں وہ صرف ہمارے فائدے کے لیے، اور وہ صرف دکھانے کے لیے کہ کون اللہ کا فرما بردار ہے اور کون اللہ کا نافرمان ہے اور نمک حرام ہے۔ تو یہ صرف دکھا رہے کہ وفاداری ہماری کس کی طرف ہے، ہمیں ہمارے بنانے ہوئے خالق کی طرف ہے یا کسی اور طرف ہے۔ اور پہلی جو نصیحت کی تھی لقمان نے اپنے بیٹے کو، وہ یہ تھی کہ کچھ بھی ہو جائے شرک نہیں کرنا۔ تو کچھ بھی ہو جائے شرک نہیں کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔
اور شرک میں کچھ بھی آئے، جو بھی چیز اللہ کے خلاف جاری ہو، جو بھی چیز اللہ کے مقابل لا کے کھڑے کر رہے ہو، وہ شرک ہے۔ اور آج ہم اس آیت سے سٹارٹ کر رہے ہیں، جو لقمان کی دوسری نصیحت تھی اپنی بیٹے کو، اور وہ ادھر سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کے اندر، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی ہے۔ وصیت، وصیہ کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی تاکید کرنے والی نصیحت، ایک ایسی نصیحت جو ہم کرتے ہیں کسی چیز کے ہونے سے پہلے۔ ہم اپنے مرنے کے لیے وہ ایک وصیت لکھتے ہیں، وہ کب لکھتے ہیں؟ مرنے سے پہلے لکھتے ہیں۔ تو ہم کچھ ایسی نصیحت کر رہے ہیں جو مرنے سے پہلے ہم کرنا چاہتے ہیں، یا ہم کچھ چیزیں فالو کروانا چاہتے ہیں کہ اس طرح سے جو جتنی بھی مال ہے اس کی تقسیم کیسے ہونی ہے۔ تو کسی چیز کے ہونے سے پہلے وہ نصیحت کرنا، تاکید کرنا اس نصیحت کی، اسے وصیہ کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے وصیت کر رہا ہوں انسان کے اوپر، بھی والدہ، اس کے ماں باپ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نصیحت کیا کی ہے ماں باپ کے لیے، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بس کہہ رہے کہ انسان کے لیے وصیت کر دی ہے اس کے ماں باپ۔ تو کئی علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آلریڈی ایک سمجھ جانے والی چیز ہے انسان کے لیے، کہ وہ اس کو اپنے ماں باپ کی طرف ہونا کیسا ہے، کہ وہ ماں باپ کے ساتھ محبت سے کرے، فکر کے ساتھ کرے، ان کے آس پاس ہو، شکر گزار ہو کر، ان کو یعنی کہ پریشان نہ کر کے، اچھا ہو کر، ادھر یہ سب کہا جا رہا ہے، اور اس کے لیے ایک لفظ کافی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ آلریڈی سمجھی ہوئی چیز ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ہونا کیسے۔ اس کے علاوہ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، قرآن اپنی ایکسپلینیشن خود دیتا ہے، اور ہم نے یہ پہلی بار نہیں پڑھے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسا ہونا ہے۔ جب ہم سورہ انعام پڑھ رہے تھے اور اللہ نے جو 10 احکام بتائے تھے، یعنی کہ بیسک بتائے تھے، اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا کہ شرک نہیں کرنا، اور دوسری چیز کہا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ تو اللہ یہاں پہ ہمیں جو وصیت کر رہے ہیں وہ یہ وصیت ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اور یہ میں یاد کرا دوں، یہاں پر جب میں احسان بولوں گا تو احسان یہ عربی والا احسان ہے، یہ اردو والا احسان نہیں ہے۔ اور عربی میں احسان کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک تو ہوتا ہے کہ چیز انسان اچھی ڈیزرو کرتا ہے، لیکن احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ اس اچھائی سے بڑھ کے کام کرنا۔ ہمارے ماں باپ عزت، فرما برداری ڈیزرو کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس سے بھی آگے بڑھ کے کرنا ہے ماں باپ کے لیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے پچھلی آیت تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے کہا، لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا، اصل میں لقمان نے بیٹے کو کہا کہ شرک نہیں کرنا، اور پھر وجہ دی کہ شرک کیوں نہیں کرنا، کیونکہ وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں پر جب لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے وصیت کی ہے، ہم نے وصیت کی ہے انسان کے اوپر، تو اللہ کہہ رہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے وصیت کی انسان پر، اس کے ماں باپ، پھر آگے کیا آتا ہے؟ وجہ آتی ہے کہ یہ ایسا حکم دیا کیوں جا رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا ہو؟ تو وجہ یہ بتائی گئی ہے، حملتہ امہ وہنا علی وہن، کیونکہ اس کی ماں نے اس کو اٹھایا ہے۔ حمل مطلب کہ پیٹ میں اٹھایا ہے، ماں نے پیٹ میں اس کو اٹھایا ہے، وہنا علی وہن، اور ساتھ میں اس اٹھانے کے ساتھ ساتھ کمزوری کے اوپر کمزوری۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں تو کبھی ایکسپیرینس نہیں کر سکتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع دیے ہیں کہ میں نے ایک پوری پوری 2 سائیکلز دیکھی ہیں جہاں پر میں نے کسی کو دیکھا ہے جو بہت قریب ہے، میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے
عورت ایک حمل سے گزرتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے اندر عورت کی اس ایکسپیرینس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور اس ایکسپیرینس کے اندر کتنی کمزوریاں آتی ہیں، کتنے چیلنجز آتے ہیں، چیلنجز کے اوپر چیلنجز آتے ہیں۔ پیٹ میں ایک بچہ پل رہا ہے، اور وہ ہر ضروری چیز جو ماں کے لیے ضروری چیز ہے اس چیز کو بس جیسے کہہ رہا ہے چوس رہا ہے۔ جتنے بھی چیزیں ہمیں جسم کو ضرورت ہوتی ہے، کوئی کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی وٹامن کی ضرورت ہوتی ہے، جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے وہ بس اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ انسان کے اندر انرجی ہوتی ہے، وہ انرجی کو کھینچ رہا ہے۔ سانس لینے کے لیے آکسیجن لیتے ہیں تو آکسیجن کو کھینچ رہا ہے اپنی طرف۔ ساتھ ہی ساتھ پیٹ کے اندر سائز میں بھی بڑھ رہا ہے اور وزن میں بھی بڑھ رہا ہے، اور جس طرح وہ بڑھ رہا ہے تو ادھر ادھر ٹانگیں مار رہے ہیں، ہاتھ مار رہے ہیں۔ اسی سے گزرتے ہوئے ماں کی ہڈیاں بھی کمزور ہو رہی ہوتی ہیں، دانت بھی کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، بال بھی گر رہے ہوتے ہیں، تھکاوٹ میں پورا دن بھی گزر رہا ہوتا ہے، یہاں وہاں چلنا مشکل ہوتا ہے، کھانے کا پتہ نہیں ہوتا، کبھی کچھ کھانے کبھی کچھ کھانے، کچھ کھا لیا تو طبیعت خراب، نیند سیکریفائس ہو رہی، قربان ہو رہی ہوتی، بچے کو دنیا میں لانے کے لیے مسلس پھٹتے ہیں، یا کئی جگہ پہ کاٹ دیا جاتا ہے اور کھول کے پھر بچہ آتا ہے دنیا میں، جو سرجری ہوتی ہے۔ یہ سب بتانے کے بعد بھی جو عورت ایک کمزوریوں سے اور چیلنجز سے گزرتی ہے اس وقت میں نے اس میں سے کچھ بھی کور نہیں کیا ہے، یہ صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس کا، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول کے ایک ماں کی جو سٹرگل ہوتی ہے، ایک ماں کی جو اوپر جو کمزوریاں آتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے کہ یہ ایک وجہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ ایک تو بچے کو پیٹ میں اٹھایا، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ فِصَالُهُ فی عامین، اور 2 سال تک اس کو دودھ پلایا، تو ماں اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلا سکتی، اور یہ جو دودھ پلانا ہوتا ہے یہ بھی ایک اپنے اندر ایک بہت مشکل چیز ہوتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، ماں کو پھر دیکھنا ہے کہ اس نے کھانا کیا ہے، کوئی ایسی چیز نہ کھا لے، کیونکہ جو وہ کھائے گی اس کا اثر دودھ پر ہوگا، اور جو دودھ کا اثر ہوگا وہ پھر بچے کے اوپر آئے گا۔ ماں کی چھاتی دودھ سے بھرتی ہے تو چھاتی میں درد ہوتی ہے، اور یہ ہر چیز کو مینج کرنا پڑتا ہے ماں کو، آلموسٹ 3 سال کے لیے، 9 مہینے پیٹ کے اندر، اور اس کے بعد 2 سال تک اگر دودھ پلانا ہو تو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب جو لفظ استعمال کیا نا، وہنن علی وہن، اس کے اندر صرف یہ جو ہم جسمانی کمزوریوں کی بات کریں صرف وہ نہیں ہے، ایک جو ذہنی کمزوری ایک طرح سے جو انسان اور ایموشنل ہو جاتا ہے، جو باڈی کے اندر چینجز ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے کلچر میں یہ چیز کو عام کر کے دکھا دیا ہو کہ یہ تو نارمل ہے عورت کے اس چیز سے گزرنا ہے۔ ماں کے ان جو کمزوریاں ہیں، چیلنجز ہیں، جس چیز سے گزرتی ہے، اس چیز کی ناقدری سکھا دی ہوئی ہے، اور اس کے شکار ہم سب ہیں کسی نہ کسی حد تک۔ اس قدر پہ بھی کبھی کبھی ایک عورت دوسری عورت کا بھی درد اس طرح سے نہیں سمجھ پاتی، جبکہ وہ اس سے بھی خود گزری ہوتی ہے، گزر چکی ہوتی ہے۔ اور صرف یہ نہیں،
جب ایک سے دو سے تین پریگننسیز بھی ہوتی ہیں، تو پھر بھی یہ جو کمزوریاں وہ بڑھتے جاتی ہیں، ان کے اثر اور گہرے ہوتے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیز کو ہائی لائٹ کر کے بول رہے ہیں، یہ جو ماں کی جو کمزوریاں ہیں، جو چیلنجز ہیں، جو اسٹرگل ہے، یہ دو جو وقت ہیں، ایک جو پیٹ میں ہے اور اس کے بعد دودھ پلانے کا وقت ہے، یہ دو وجہ ہی کافی ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. یہ دو وجہ کافی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح بول رہے ہیں اس کو آگے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. یہ دو وجہ کس کے لیے؟ تاکہ تم میرے شکر گزار ہو اور اپنے ماں باپ کے. شکر گزاری پھر بھی سب سے پہلے اللہ کی ہے. وہ خالق ہے، خالق کی جگہ نہیں کوئی لیتا، ماں باپ بھی نہیں لیتے. لیکن خالق کی شکر گزاری کے بعد اگر کوئی حقدار ہے تو وہ ماں باپ ہے. بالکل اس کے بعد ہم نے سورہ انعام میں بھی یہی دیکھا تھا. سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کی کہ شرک نہیں کرو، پھر کہا والدین کے ساتھ احسان کرو. ادھر بھی وہی وہی سیم سٹیپ ہے. اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ شرک نہیں کرو، پھر کہا ماں باپ کی وصیت کر دی تمہارے اوپر. صرف اس وجہ سے کافی ہے کہ ماں نے تمہیں دنیا میں لے کر آیا اور سینچا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت شروع کی تھی دونوں ماں باپ کی بات کر کے، کہ دونوں ماں باپ کے ساتھ کی وصیت کی ہے. وجہ کے لیے صرف ماں کی وجہ دی، اور آیت ختم بھی کی ہے تو کہا کہ دونوں ماں باپ کے شکر گزار ہو. لیکن شروع کس سے کی ہے؟ اللہ کا شکر گزاری سے. اللہ کے شکر گزار نہیں ہوگے تو اپنے ماں باپ کے بھی پوری طریقے سے شکر گزار نہیں ہوگے. جیسے برا وقت آئے گا، کوئی مشکل وقت آئے گا، تو دو بار سوچو گے اچھا کرنے سے بھی. اور جو دل سے شکر گزار نہ اللہ کا ہوگا نہ ماں باپ کا ہوگا، تو جو بھی وہ ماں باپ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں پھر ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک جاب کی طرح لگ رہا ہوتا ہے، روزمرہ کے کام کی طرح لگ رہا ہوتا ہے، بس کسی طرح اس کو ختم کر کے آگے بڑھنا ہے. احسان نہیں ہوگا اس کام کے اندر. اور سب سے افسوس شدہ بات یہ ہے، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رکھنا چاہتا ہے اپنے ماں باپ کے حوالے سے، ہم میں سے اکثر اس مقام پر نہیں ہیں. ہم اس طرح سے بالکل نہیں ہیں جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوں. بہت سے علماء گزرے ہیں، تابعین میں سے سٹوریز ہیں کہ وہ کس طرح سے تھے. وہ ہمارے لیے اگزامپل چھوڑ گئے، اپنی ہی مثالیں چھوڑ گئے میں اپنی زندگی سے، کہ ماں باپ کی طرف احسان اور شکر گزاری کس طرح سے دکھانی. ایک عالم تھے، ان کا نام تھا ابن سیرین. وہ کہتے ہیں اپنے ماں باپ سے اس طرح سے بات کرو جس طرح سے ایک دولہا اپنی دلہن سے بات کرتا ہے. ان کی ہر بات میں انٹرسٹ لو، ان سے لمبی باتیں کرو، اور بات اس طرح سے کرو کہ آپ چاہ نہیں رہے کہ ختم ہو جائے بات. میں روز بھی فون اگر کر رہا ہوں، لیکن میں فون میں اس طرح کہ مجھے جلدی بس فون بند کر دو. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں فون پہ، دیکھتے ہیں کہ یہ فون کس کا آ رہا ہے، ماں باپ کا فون آ رہا ہے، چلو اس کو سائلنس کر دیا. لیکن دوست کا فون آ رہا ہو، باس کا فون آ رہا ہو، کسٹمر کا فون آ رہا ہو، فون بھی اٹھائیں گے، ان کو پورا وقت بھی دیں گے اور بہت اچھے سے بات بھی کریں گے.
ہمیں ایک بیلنس بھی کریٹ کرنا ہے، کیونکہ دو ایکسٹریمز ہیں. ایک ہمارے کلچر جو پہلے تھا، ایک ایکسٹریم تھا کہ ماں باپ کی اندھا دھند باتیں ماننی ہے، وہ چاہے اللہ کے ساتھ والی باتیں ہو یا خلاف والی باتیں ہو، اندھا دھند بس باتیں مانو. اور یہ ایشو قریش میں بھی تھا. اندھا دھند جو دیکھا ہے وہی کرنا ہے. دوسرا ایکسٹریم آج کی دنیا میں ہے، جس طرف ساری ہی دنیا بڑھ رہی ہے، جو مغربی معاشرے کے ساتھ کی طرح بننا چاہ رہی ہے، کہ صرف میں ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے کس نے مجھے پیدا کیا ہے، ایک عمر پہ پہنچ جاؤ، چلو سب کچھ چھوڑ دو، بھول جاؤ. آج آج اگر کوئی اپنے ماں باپ کی طرف اچھا ہو رہا ہوتا ہے، رسپیکٹ دکھا رہا ہوتا ہے، فکر کر رہا ہوتا ہے، ان سے اجازت لیتا ہے چیزیں کرنے سے پہلے جب ان کے پاس ہوتا ہے، گلے لگاتا ہے، ماتھے کو چومتا ہے، یہ سب چیزیں عجیب لگنے لگ گئی ہیں. یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں. یہ آپ اپنے گھر پہ دیکھو، کتنی ہچکچاہٹ ہوتی ہے جب اپنے ہی ماں باپ کو کوئی گلے لگا رہا ہوتا ہے یا ماتھے کو چوم رہا ہوتا ہے. خود کو، دوسرے کو جو دیکھ کے جو بولے وہ بولے، خود کو دیکھ کے یہ چیزیں ہچکچاہٹ ہوتی ہے. ہمارے بیچ میں ایک نئی جنریشن آ رہی ہے، اس کا میں بار بار آپ سے ذکر کرتا ہوں، ایک نئی جنریشن آ رہی ہے. ان کو چیزیں کر کے دکھانا پڑے گا تو وہ آگے سے اس تربیت کو صحیح طرح سے لے سکیں گے. ہمیں کر کے دکھانا ہوگا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے ہونا ہے، تب وہ جا کے اس کو سمجھ سکیں گے، کیونکہ بچے وہی کرتے ہیں جو وہ دیکھتے آ رہے ہیں. بچہ سب سے زیادہ تبھی سیکھتا ہے جب وہ دیکھتا ہے اور ایکسپیرینس کرتا ہے. تو میں آپ سے کچھ سٹوریز ہے وہ شیئر کرتا ہوں، تاکہ ہماری جو سمجھ ہے اس حوالے سے تھوڑی بہتر ہو جائے، کچھ پتا چلے کہ چیزیں کس طرح سے ہونی چاہیے. تو ایک سٹوری میں شیئر کرتا ہوں. یہ ایک اسکالر تھے، ان کا نام تھا ابن شورائی. یہ جو اسکالر تھے، یہ ایک بہت ہی فیمس اسکالر کے خود بیٹے تھے. ان کے ان کے والد کا نام شورائی تھا، اور یہ بیٹے ہیں، یہ خود بھی اسکالر بنی. یہ اپنی زندگی کے اس وقت پہ ہیں کہ وہ ہیں، اور ان کی ماں ہی صرف اس وقت حیات ہے. اس سے پہلے وہ لوگ گاؤں ٹائپ ایریا میں رہتے تھے، مرغیاں وغیرہ پالتے تھے. لیکن ابھی اپنی جو زندگی میں اس مقام پر ہے، جو سٹوری میں بات کرنے لگا ہوں، یہ شہر میں آ چکے ہوئے ہیں. شہر میں آتے ہیں اور بالکل مسجد کے ساتھ رہتے ہیں، جہاں پہ وہ اور ان کی والدہ رہتی ہے. اور اس عمر میں ان کی والدہ کو ایک ایسی کنڈیشن ہے، ان کی ڈیمینشیا ہوا ہے، جیسی کنڈیشن ہوتی ہے، جہاں پہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جب یہ اپنے ماضی میں پھنسے ہوتے ہیں کہیں. انسان ذہنی طور پہ اپنے ماضی میں کہیں ہوتا ہے. ایک ایسی کنڈیشن، اس میں اور بھی ڈیٹیل ہوتی ہے، میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں. لیکن ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جب ابن شرائی اپنی ایک کلاس پڑھا رہے تھے، مسجد میں کلاس پڑھا رہے ہیں، کلاس پڑھا رہے ہیں، اور ان کی ماں آواز لگانا شروع کر دیتی ہے. وہ پکارتی ہے، ابن شرائی، ابن شرائی، جا کے مرغیوں کو دانا ڈالو، جا کے مرغیوں کو دانا ڈالو. مرغیاں تو ہے نہیں، وہ وقت تو گزر چکا ہوا ہے، شہر میں آ چکے ہوئے ہیں، مسجد کے پاس رہتے ہیں، کلاس چل رہی ہے. تو کیا کیا انہوں نے؟
انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ یار دروازہ بند کر دو، جلدی میں ختم کر دے تو پھر میں جا کے نہیں. انہوں نے اپنی کلاس روکی، کسی اور کو اپنی جگہ پہ بٹھایا اور کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، یہ کلاس تو کوئی بھی پڑھا دے گا، لیکن میں اپنی ماں کا اپنا ایک ہی بیٹا ہوں. میری ماں کا خیال رکھنے والا صرف میں ہی ہوں. اور ووٹ کے چلے جاتے ہیں. اس لیول کی انسان کے پاس محبت، عزت اور صبر ہونا چاہیے اپنے ماں باپ کے حوالے سے. ماں باپ بھی انسان ہے، ماں باپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس سب کے اندر ہمارا ہمارا صبر کہاں چلے گیا ہو؟ اگر ماں باپ پرفیکٹ نہیں ہے تو ہم خود بھی پرفیکٹ نہیں ہیں. انسان پرفیکٹ نہیں ہے، یہی انسان کے اندر ایک چیز ہے، انسان پرفیکٹ ہو بھی نہیں سکتا. اور افسوس والی بات ہے کہ کچھ مشکل میں ہوتے بھی ہیں تو پیرنٹ ہم لوگ اپنے ماں باپ کی طرف کچھ نہ کوئی لیبل لگا دیتے ہیں کہ میری ماں باپ کا سب سے پسندیدہ تو یہ ہے، میرے سے تو محبت کرتے ہی نہیں، مجھے کوئی اٹھا کے تو نہیں لائے ہوئے، یا یہ جو میرے ماں باپ ہیں میرے بچے اور میری بیوی کے خلاف ہوئے ہوئے. کہاں گئی ہمارا صبر؟ اگر گھر میں کوئی گیپ ہے، ماں باپ اور اپنے یعنی کہ بچوں کے بیچ میں یا وائف کے بیچ میں گیپ ہے، تو اس گیپ کو بھرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ان کے پیچھے جا کے ان کے خلاف باتیں کریں. اب سوچو اپنے ماں باپ کے خلاف ہم چگلیاں کر رہے ہیں. دوسروں کو چھوڑو، ماں باپ کے خلاف چگلیاں کر رہے ہیں. اور اس سے کیا برا ہے؟ ماں باپ کے منہ پر جا کر ان سے غصے سے باتیں کر رہے ہیں، ان کو برا بھلا بول رہے ہیں. اسلام اور قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم چیزوں کو نظر انداز کبھی کبھی کریں، معاف کریں، رشتوں کو دوریاں نہ پیدا کریں، ان دوریوں کو کم کریں. یہ حکمت ہے. اور ہمارے اکثر میں جو ہم ادھر بیٹھے ہوئے اکٹھے، ہم اللہ کے ہمیں اتنا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ، ہم کوئی ایسی سچویشن میں ہے جہاں پہ ماں باپ کئی بہت ہی برا بہیو کر رہے ہوتے. بہت ساری ایسی سٹوریز بھی ہیں کہ ماں باپ بہت برا چاہ رہے ہوتے اپنے ہی بچے کے لیے. ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نارمل گھر دیا ہوا ہے، آس پاس سب سمجھنے والے ہیں. زیادہ سے زیادہ اگر جو کوئی کرنے والی چیز ہے تو آپس میں بیٹھ کے بات کرنے والی چیزیں. اور جو بھی ماضی میں ہوا ہوا ہے، جو بھی کسی بھی اگر صدمے سے بھی گزرے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کے اندر سٹوریز بھی بتائی ہیں. آپ اس سٹوری کو ایگزامپل بناؤ. ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ کون صدمے میں ہوتا جب اس کے اپنے والد ہی اس کو گھر سے نکالنے کے لیے تیار تھے، ان کے اپنے لوگ ان کو زندہ جلانے کے لیے تیار تھے، پھینک بھی دیا تھا آگ میں. ان سے زیادہ صدمے میں کون ہوگا؟ لیکن اس نے ابراہیم علیہ السلام نے اس صدمے کو اپنی زندگی نہیں بنا لیا. اس صدمے کو لے کے ہر جگہ جا کر کمپلین نہیں کرنا شروع کر دی. وہ اس سے ابھرے، اللہ کو پہچانا اور اس راہ پر چلنے والے بن گئے. آج تو صدمے کا جو لفظ ہے اس کو بھی لوگوں نے ایک طرح سے بدنام کیا ہوا ہے. کوئی ماں باپ اگر یعنی کہ یہ اس دنیا ادھر اس سائڈ پہ ہوتا ہے، اس دنیا کی سائڈ پر ماں باپ کئی بچے کو ڈانٹ دے تو بچہ کہہ سکتا ہے مجھے صدمہ ہو گیا ہوا ہے، اور وہ پولیس کو بلا سکتا ہے ماں باپ کے خلاف. یہ حال ہو گیا ہوا ہے ادھر دنیا کا.
ایک اور سٹوری میں شیئر کروں گا جس سے پہلے ہم آگے بڑھیں، اور اس کے بارے میں تو اکثر نے سنا ہوگا لیکن پھر بھی اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ یہ سٹوری ہے اویس القرنی کی۔ یہ ایک عام آدمی تھے، غریب انسان تھے، جو یمن میں رہتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہی یہ مسلمان بن گئے تھے، لیکن انہوں نے چنا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل کر، صحابہ کا ٹائٹل نہیں انہوں نے لیا۔ صحابہ کون تھے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے تھے، ان کے ساتھ رہے تھے، ان کے آس پاس تھے، ان کو ہم صحابہ کہتے ہیں، صحبت میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے چنا کہ یہ پیچھے رہ کر اپنی بیمار ماں کا خیال رکھیں گے، یہ چنا انہوں نے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کچھ پھر کہا تھا جس کے ہم احادیث میں پڑھیں گے، لیکن ان کی ماں کی خدمت انہوں نے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے، ان کی وفات ہوئی، ابو بکر خلیفہ بنے، ابو بکر کی وفات ہوئی، عمر خلیفہ بنے، تب یہ مدینہ آئے، یہ تب مدینہ آئے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں۔ تو دیکھتے ہیں اس کے بارے میں، یعنی کہ اس کے بارے میں حدیث میں کیا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اس میں جو راوی اور بیان کرتے ہیں، یمن سے کچھ لوگ آئے تھے، یمن سے کچھ لوگ آئے تھے۔ جب یہ لوگ آئے ہیں تو ان میں پوچھا گیا کہ ان کے بیچ میں کوئی ہے جس کا نام اویس بن عامر ہے۔ اویس القرنی کا نام، پورا نام ہے، لمبا سا نام ہے، لیکن اویس بن عامر کا رائٹ ویز نیم ہے، نام ہے اس کا۔ ان میں کوئی ہے جو اویس بن عامر کے نام سے ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ہے۔ کیا وہ کرن کے قبیلے سے ہے؟ انہوں نے بولا ہاں ہے۔ کیا اس کو ایک سکین کی بیماری تھی جو ابھی ختم ہو گئی ہوئی ہے، اور صرف تھوڑی سی جگہ بچ گئی ہوئی ہے وہ جو بیماری تھی ان کو؟ تو بولتے ہیں ہاں ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری ماں ابھی حیات ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے آگے سے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے پاس ایک آئے گا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، اور یہ یمن سے آئے گا، یہ قرن کے قبیلے سے ہوگا، اس کو سکین کی ایک بیماری ہوگی جو ابھی کیور ہو گئی ہوئی ہے، مگر اس کا صرف چھوٹا سا ایک سپاٹ بچ گیا۔ اس کی ماں کی جو اس کی خدمت تھی، اس میں اتنا احسان تھا کہ اگر وہ ایک قسم اٹھاتا ہے اللہ کے نام کی، تو اللہ اس قسم کو آنر کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو اگر تم اس سے ملو تو اس سے کہو کہ تمہارے لیے وہ مغفرت کی دعا کرے، اس سے کہو کہ جب تم اسے وہ تم مل دے گا تمہیں، تو اسے کہو کہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ تو انہوں نے، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ میری لیے دعا کرو، میری مغفرت کی دعا کرو۔ تو اویس القرنی نے پھر دعا کی عمر رضی اللہ عنہ کے لیے۔ مقام دیکھو عمر رضی اللہ عنہ کیا تھا۔ ابو بکر کے بعد اگر کوئی جو محبوب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ اپنی زندگی میں ان کو جنت کی بشارت کی بھی ہے، اپنی زندگی میں کہا ہے کہ میں نے عمر کا محل دیکھا ہے جنت۔ اور ان کو کہا کہ اویس القرنی سے ملو گے تو اپنی مغفرت کی دعا کروانا، اور انہیں کروائی بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا مقام دیا ایک انسان کو اس کی ماں کی خدمت کرنے کا۔ یہ تھی اویس القرنی کی سٹوری۔ اور بھی ڈیٹیلز ہیں لیکن ہم اس میں اتنا نہیں جائیں گے، لیکن ہم کلاس سے تھوڑا سا سٹک کریں گے۔ لیکن آپ دیکھو کہ ایک انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا رتبہ دے دیا، کیا رتبہ دے دیا
کہ صحابہ بھی اس سے کہہ رہے، صحابہ کو بھی کہہ رہے کہ یہ اگر دعا کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ضرور ضرور قبول کرتے ہیں۔ یہ ماں باپ کے ساتھ خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھے ہونا، یہ ہماری آخرت کا کام ہے، یہ معاملہ ہماری آخرت کا ہے، اس کو ہلکے سے نہیں لو۔ ابھی ہمارے ماں باپ ابھی زندگی دنیا میں ہے، حیات ہے، اس کو ہلکا نہیں لو۔ اور جب بھی ایک چیز ریپیٹ ہوتی ہے قرآن میں، وہ اس چیز کی اہمیت کے بارے میں بتاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ماں باپ سے اچھائی کرنے کے بارے میں چوتھی دفعہ بات ہو رہی ہے۔ پہلی دفعہ، پہلی دو دفعہ جو ہم نے پڑھا وہ سورہ مریم میں تھا۔ سورہ مریم میں جب ہم یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے، جب ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بولا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہو، جو ان کو دیا گیا حکم تھا وہ ہمارے لیے سبق تھا۔ تب پہلی بار ہمیں پتہ چلا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا ہونا ایک نبی کو بولا گیا ہے۔ پھر دوسری بار عیسیٰ علیہ السلام، ان کو کہا گیا اپنی ماں کے ساتھ اچھا ہونا ہے، یہ تمہیں حکم دیا ہے۔ اور وہ کب بولا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ جب وہ بچے تھے اور ماں کی گود میں تھے۔ تو وہ کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، میں نبی ہوں اللہ کا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ اور اس میں سے ایک احکام تھا ماں باپ اپنی ماں کے ساتھ اچھا ہونا ہے۔ وہ سبق جو ان کے لیے حکم تھا ہمارے لیے سبق تھا۔ سورہ انعام کے اندر ہمیں ڈائریکٹ حکم کا پتہ چلتا ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، وہ تیسری دفعہ تھا۔ اور یہ چوتھی دفعہ ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تمہاری ماں باپ کو تمہارے اوپر وصیت کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پہ بس نہیں ہوا ہے، ماں باپ اور بھی آئیں گے قرآن کے اندر، یعنی کہ ان کا ذکر آئے گا، ان کی اہمیت کا ذکر آئے گا۔ تو ان کی اہمیت کا ذکر ابھی ہی، ان کی اہمیت ابھی ہی سمجھ لو۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں الی المصیر، واپسی میرے پاس ہی ہے۔ اس آیت پر عمل کرو، اپنی واپسی کا سوچ کے عمل کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، دو وجہ دیے، اور اللہ کا شکر کرو، اپنے ماں باپ کا شکر کرو، اور اس کو یاد کرو واپس کہاں جانا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں، یہ آیت اسپیشلی سننے والی ہے، تو اس کو سنیں ہم لوگ اور اس پہ بھی غور کریں۔ وہ ان جاہداکا، اور وہ اگر تم سے لڑیں، پورا دم لگا کے لڑیں، بار بار لڑے، وہ ان جاہداکا علی ان تشرک، کہ تم شرک کرو، بیما لیس لک بھی علم، جس کی تمہیں کوئی علم نہیں، وہ ایسی چیز سے تمہیں شرک کرنے، اللہ کے علاوہ کسی چیز سے شرک کرنے کا بول رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ کہتے ہیں فلا تطعهما، تو مت مانو ان کی بات۔ اللہ کی حکمت دیکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک جو والدین ہوتے ہیں وہ سب سے بری چیز کیا کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے؟ سب سے بری چیز جو ایک والدین اپنے بچوں کو کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں وہ ہے شرک۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ بتا رہے ہیں کہ سب سے بری چیز میں آپ کا کیا عمل ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں۔ تو مطلب کہ شرک سے کم جو بھی چیزیں ہوں گی وہ آلریڈی اپلائی ہوں گی۔ سمجھ اس کو اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہا تو مجھے اس پہ کلیئرٹی مانگ سکتے ہیں، لیکن جب میں بتا دیتا ہوں نا کہ سب سے برے وقت میں آپ کو کیا کرنا ہے، تو پھر جو کم برا وقت ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ پھر جو ادھر بتا دیا کہ اس سے تو کم ہی ہوگا، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا، اس میں کیا عمل کرنا ہے۔ تو یہاں پہ بولا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ تم سے لڑے، جاہدہ کا جہاد سے آ رہے ہیں کہ لڑ رہے ہیں، پورا دم لگا کے لڑ رہے ہیں تم سے کہ تم شرک کرو، ایک ایسی چیز سے شرک کرو جس کا علم نہیں ہے، تو ان کی بات مت مانو، ان کی بات مت مانو۔ اور یہاں پہ شرک سے مطلب ہے وہ ہر ایک بات جو اللہ کی گئی بھی ہے، ہر ایک بات کی گئی بھی ہے اللہ کی، اس کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے بولے۔
آپ سوچو، کئی ماں باپ ہیں جن کے بچے حجاب پہننا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ماڈرن سوچ کے وہ کہتے ہیں بچوں کو، کہتے ہیں حجاب نہیں پہننا، جبکہ بچی پہننا چاہتی ہے۔ اگر ماں باپ آپ کو بولے کہ جھوٹ بولو، اگر ماں باپ آپ کو بولے کہ چوری کرو، زکوٰۃ نہیں دو، اگر ماں باپ کہتے ہیں ایک قرآن کے اندر آیت الرجال قوامون علی النساء کہ اپنی عورتوں کا خیال رکھو، اگر ماں باپ بول رہے کہ اپنی عورتوں کا خیال نہ رکھو، تو اس کے آگے اس کے جواب کیا اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہے؟ ایسے بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، ماں باپ کی سننی نہیں چاہیے، فالو نہیں کرنا چاہیے ایک ایسے حکم کو جو اللہ کے خلاف ہو۔ ہم اپنے ماں باپ کو اللہ کے مقام پہ نہیں کھڑا کر سکتے۔ اللہ کا مقام اللہ کا ہی مقام ہے، خالق کا مقام خالق کا مقام ہے۔ ہم نے اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے، محبت دینی ہے، فکر کرنی ہے، ان کے ساتھ ہونا ہے، لیکن شرک کے کام میں ان کی بات نہیں ماننی۔ کرنا کیا ہے؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور ان کی صحبت میں ان کے ساتھ ہی رہو، ان کو پاس ہی رکھو، فی الدنیا معروفہ، معروف طریقے سے، بالکل رحمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، جو معروف طریقہ ہے دنیا، معروف طریقے سے۔ وہ آپ کو بے شک سب سے بری چیز کرنے کے لیے بول رہے ہیں، ان کو آپ نے فالو نہیں کرنا، لیکن پھر بھی ان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، ان کے ساتھ دوستوں کی طرح رہنا ہے، ایموشنلی اور فزیکلی ان کے پاس، فزیکلی اگر ہو سکتے ہو تو ٹھیک ہے، جس طرح سے اللہ نے سچویشن بنائی ہوئی ہے۔ آپ کا برتاؤ ان کا دل پگھال سکتا ہے اسلام کی طرف، ان کی سوچ بدل سکتا ہے اسلام کی طرف۔ ایک بچہ اپنے ماں باپ کو لانا چاہ رہا ہوگا اسلام کی طرف، یا کسی ایسی چیز سے اس کو دور کرنا چاہ رہا ہوگا جو اسلام نے نہیں کہی ہوئی، وہ اپنی طرف سے کہے، لیکن کہنے کے طریقے میں کیا ہونا چاہیے؟ محبت، رحمت۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا۔ آسان ہو گئی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو ہم بات کر رہے تھے، کہا گیا تھا کہ اگر ماں باپ لڑ رہے ہیں، پوری انرجی لگا رہے ہیں اور شرک کے بارے میں بول رہے ہیں، اللہ کے خلاف جانے کے لیے بول رہے ہیں، تو ان کی بات نہیں مانو، لیکن ان کو اپنے پاس رکھو۔ صاحب ہما فی الدنیا معروفہ، بہت اچھے طریقے سے۔ اور صاحب ہما کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ان دونوں کو اپنے پاس رکھو۔ اگر آپ ان کے پاس نہیں ہو، کہ کہو کہ کئی لوگ ہوتے جو دوری پر ہوتے، تو ان کی زندگی میں ایسے ہو کہ آپ ان کی زندگی میں انوالو ہو، فزیکلی نہیں ہو لیکن ایک ہونے کا احساس ہو ان کی زندگی میں۔ وہ آپ کو برا کرنے کے لیے بول رہے ہیں، لیکن اس وجہ سے آپ قطع تعلقی نہیں کر سکتے۔ ان کو پاس رکھو، اور ایک معروف طریقے سے پاس رکھو، ایک اچھے طریقے سے پاس رکھو، ایک دوست کی طرح ساتھ رکھو۔
اگر ان کے رستے بدلوانا چاہتے ہو تو اس طرح سے کرو کہ ان کے پھر بھی رستے بدلنے کے لیے بولو، لیکن ان کو پھر بھی دوستوں کی طرح ساتھ رکھو۔ یہ سب کرنے کے بعد بھی، ان کو دوستوں کی طرح ساتھ رکھنے کے بعد بھی، ان کو محبت دکھانے کے بعد بھی، کئی لوگ ہوں گے ان کے دل پگھل جائیں گے اور وہ آپ کی طرف وہ اللہ کی طرف آ جائیں گے، آپ کی طرف نہیں، اللہ کی طرف آ جائیں گے۔ لیکن کئی ہوں گے جن کے دل پھر بھی سخت ہوں گے، وہ پھر بھی محنت کریں گے کہ اپنے بچے کو شرک کے اوپر ہی لے کر آئیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَوَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، تو اس کا رستہ لو جو میری طرف پلٹتا ہے۔ یہ کون سا رستہ ہے؟ یہ نبیوں کا رستہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال ہے ہمارے پاس، ہم نے پورے قبیلے سے لڑ رہے ہیں اور پلٹ کس کی طرف رہے ہیں؟ اللہ کی طرف رہے ہیں۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا اگزامپل دیکھا ہے، وہ اپنے والد کو کیا بولتے ہیں؟ میں شرک نہیں کروں گا۔ والد کہتے ہیں کہ گھر سے نکال دوں گا میں، کھانا پانی ختم ہو جائے گا۔ کہنے کا تو یہ مطلب تھا نا، کہاں جاؤ گے؟ چھت نہیں ہوگی سر پہ۔ انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کی بھی مغفرت کی دعا کروں گا۔ جاتے ہوئے انہوں نے یہ کہا سستغفرک الیک، سستغفر لک ربی، آپ کی بھی مغفرت کی دعا کروں گا۔ لیکن یہ جن کے دل پہ پتھر ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رستہ ان کا فالو کرو جو میری طرف پلٹتے ہیں۔ نبی انبیاء کی تو بات اپنی جگہ پہ، اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو ویسے آپ کو اللہ کے رستے کے بارے میں بتاتے، قرآن اور سنت کے حساب سے بات کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی بات کر رہے اس رستے کی بات کر رہے، میرے نبی کے رستے کی بات کر رہے، تو اس کو بھی فالو کرو۔ کبھی کبھی ایسا ہوگا، آپ علم لینے لگے ہو، آپ جا رہے ہو، آپ دیکھتے ہو کہ میں کسی ایک ایسے عالم سے علم لے رہا ہوں جس کا آپ کو یقین ہو، اس سے صحیح سورسز سے علم لیا ہوا ہے، اور اس سے بھی روکا جا رہا ہو کہ اس کو نہیں سنو، اور کہا جا رہا ہے کہ صرف اندھا دھند جو ہم کہہ رہے ہیں وہی فالو کرو، تو اس کام میں بھی آپ نے اپنے عبادت کے کام میں کمپرومائز نہیں، اللہ کی عبادت کے کام میں کمپرومائز نہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے رہو، اور اس رستے کو لے لو، اس انسان کے رستے کو لے لو جو اللہ کی طرف پلٹنے والا ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بولتے ہیں ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، لوٹنا میرے پاس ہے، پھر تم نے لوٹنا میرے پاس ہے، فانبئکم، پھر میں بتاؤں گا، بما کنتم تعملون، کہ جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ وارننگ دونوں سائڈ کے لیے، ایک تو ماں باپ کے لیے جو غلط کرتے تھے، اور بچہ اپنے یعنی کہ اللہ کے رستے کو پکڑ کے رکھا، اللہ کے رستے پہ جمع رہا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ماں باپ کو بتائیں گے غلط کون کر رہا تھا۔ دنیا میں وہ سوچے تھے وہ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بتائے گا غلط کون کر رہا تھا۔ اور یہ ہمارے لیے بھی ہے، یہ ایک بچے کے لیے بھی ہے۔ ایک بچہ، بے شک ماں باپ غلط تھے یا صحیح تھے، برا نہیں کر رہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میں بتاؤں گا تم نے آخرت میں کیا کیا تھا۔ ججمنٹ کس کے ہاتھ میں ہے؟ فیصلہ دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا کام نہیں ہے ہم ججمنٹ کریں، ہمارا کام کیا ہے؟ ہم قرآن اور سنت کے حساب سے عمل کریں اور صبر اختیار کریں، صبر اختیار کرنا ہے۔ آپ دیکھو، یہ ان آیتوں کو، اسٹوری کو دیکھو جو لقمان علیہ السلام کی جو ادھر سٹوری ہے، رحمت اللہ علیہ، ان کی کیا سٹوری ہے؟ شکر گزاری سے سٹارٹ ہوئی۔ شکر گزاری ہے، روپ کس کا ہے؟ حکمت کا ہے۔ پہلا کیا نصیحت ہے؟ شرک نہیں کروں، اور ساتھ ہی اس کے بعد ماں باپ کے ذکر آ رہا ہے۔ اور جیسے کہ پہلے بول چکا ہوں، سورہ انعام میں بھی سیدھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شرک کے بعد ہی
ماں باپ کے بارے میں ہائی لائٹ کی جا رہی ہوتی ہے چیز کو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اینڈ میں، جو 13 آیت تھی، اسی آیت کے، یہ 13 سوری 14 آیت تھی، اسی آیت کے اینڈ میں کہا تھا انشکرلی ولی والدیک، کہ شکر گزار میرے ہو اور ماں باپ کے ہو. آپ ویسے جنرلی کسی کو سوال پوچھو گے نا، کن کن چیز کے لیے وہ شکر گزار ہیں، تو اکثریت ماں باپ کو یاد ہی نہیں کرے گی. اکثریت ماں باپ کو یاد ہی نہیں کرے گی. اور جو یاد کر رہا ہوگا وہ کسی نہ کسی طرح شو آف کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. نیت کی میں ڈاؤٹ نہیں کر رہا، لیکن اکثریت کے ہو جاتے ہیں، اس چیز میں گر پڑتے ہیں لوگ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ ماں باپ کے شکر گزار ہو، یہ ایک اہم معاملہ ہے. اسپیشلی جب ماں باپ، ماں کی بات آتی ہے. اور ماں کو یہاں پہ ہائی لائٹ کیوں کیا ہے؟ ایک تو ہے جو سب کو اس حدیث کو پتا ہوگا، جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری اچھی اچھی صحبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اچھی صحبت کا، پیار کا، عزت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری ماں. بعد میں پوچھا پھر کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تمہاری ماں. وہ کہتا ہے پھر کون؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولا تمہاری ماں. پھر انسان، وہ اسی انسان جو آیا تھا آدمی، اس نے کہا کہ پھر کون؟ چوتھی دفعہ اس سے پوچھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا باپ. 3 بار ماں کا ذکر کرنے کا مطلب تھا کہ 3 گنا زیادہ ہے ماں کا حق اچھی اچھی طرح کے ساتھ رہنے کا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے والد کے ساتھ ان سے نافرمانی کر رہا ہو، ان کی عزت نہ کر رہا ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. انسان کو کوشش کرنا چاہیے، ایز اے پیرنٹ میں بات کر رہا ہوں، کہ کبھی بچے کو ماں اور باپ کے بیچ میں چننا نہ ہو. کبھی ماں اور باپ کے بیچ میں چننا نہ ہو. اور دوسری چیز یہاں پہ دیکھو، یہاں پر نصیحت کر کون رہا ہے؟ لقمان. لقمان نصیحت کر رہے ہیں، وہ خود والد ہے، تو وہ اپنے آپ کو ہائی لائٹ نہیں کر رہے. اس کے بجائے والد کر کیا رہے؟ ماں کی قدر بڑھوا رہے. ماں کی قدر بڑھوا رہے. کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں ہی؟ والد کہہ رہا ہوتا ہے تمہاری ماں ہے، بے شک مذاق میں کہہ رہا ہوتا ہے، ہمیشہ غصے میں رہتی ہے، پیسے مانگتی رہتی ہے، یہ کرتی رہتی ہے، وہ کرتی رہتی ہے. اس سے بچے میں کیا ہوتا ہے؟ ماں کی عزت کو کیا ہوتا ہے بچے کی نظر میں؟ بے شک مذاق میں چیزیں کہہ رہے ہیں، کل کو بچے نے بھی اٹھ کے یہی کہنا ہے جو باپ کہہ رہا ہوتا ہے، جو والد کہہ رہا ہوتا ہے. پھر شکایت یہ ہوتی ہے کہ بچہ بدتمیز ہو کیسے گیا ہے. پھر شکایت یہ ہوتی ہے کہ بچہ بدتمیز ہو کیسے گیا ہے. بچہ بدتمیز اس لیے ہوا ہے کیونکہ اس کو یہی اس نے دیکھا ہے، یہی اس نے سیکھا ہے. قرآن سکھا رہا ہے کہ والد کیا اس کا کام کیا ہے. والد کا اس کا ایک کام یہ ہے کہ وہ ماں کی قدر کو، ماں کی عزت کو برقرار رکھے. اور وہ اس کے اپنے عمل سے شروع ہوتا ہے. اور یاد رکھو اس آیت کا سٹارٹ ہوا تھا وسینا سے. وسینا ایک ایسا نصیحت ہے جو کسی چیز کے ہونے سے پہلے دیتے ہو. میں والد اس کا انتظار نہیں کرے گا کہ بچہ کب ماں کی بےزتی کرتا ہے یا اس کی عزت نہیں کرتا یا اس کی بات نہیں سنتا. والد پہلے ہی بچے کو بولتا ہے، والد بولتا ہے کہ اپنی ماں کی قدر کرو. تم پر وصیت دونوں ماں باپ کی ہے، ماں کی قدر نہیں بھولنا. یہ والد سے آ رہے ہیں، قرآن کے اندر والد سے آ رہے ہیں. آپ دیکھو، ہم دوسری بار پڑھ رہے ہیں ایک والد، ایک آدمی جو تربیت کے بارے میں سوچ رہے ہیں.
پہلے ہم نے سورہ مریم میں زکریا علیہ السلام کا دیکھا تھا. زکریا علیہ السلام کا دیکھا تھا، وہ ایک اولاد مانگ رہے تھے، ایک اچھی اولاد مانگ رہے تھے جو ان کے کام کو آگے لے کے چلتی، ایک ایسے اولاد کو مانگ رہے تھے. پھر اللہ سبحانہ نے کہا کہ اولاد بھی دی. اور پھر اس اولاد کو جب ڈسکرائب کیا تو کہا کہ اس اولاد نے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کہ اس کتاب کو زور سے پکڑنا. کتاب دینے والے کون تھے؟ ماں باپ تھے. لیکن کس کی فکر کا بات ہائی لائٹ کیا گیا تھا؟ والد کی. کیوں والد کی فکر ادھر ہائی لائٹ کی اور یہاں پہ کیوں والد کا ذکر آ رہا ہے؟ کیونکہ ماں نے تو اپنے بچے کو تربیت کرنی ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں کیا آ گیا؟ ماں باپ کا کام کیا ہے؟ باپ کا کام صرف ہے کمائے، میز کے اوپر کھانا رکھ دے، اور اس کے اندر تربیت کا اس کا کام پورا ہو گیا. نہیں، قرآن بتا رہا ہے ایک والد کا ایک ایکٹیو رول ہونا چاہیے. ایکٹیو رول ہونا چاہیے تربیت میں بھی. ماں کا تو ہے ہی، ماں کا ذکر کرنے کی ضرورت کہ ماں کا تو ہے ہی، ماں نے ہی بچے کو آگے تربیت کریں. لیکن باپ بری نہیں ہو گیا. ایک والد کا اپنے بچے کے ساتھ ایک ایسا رشتہ ہونا چاہیے کہ بچے اس کی سنے، اچھے سے سنے، پیار سے ہی باتیں کر رہے سن رہے ہیں. ایک ایسا رشتہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو نصیحت کر سکے ہچکچاہٹ کے بغیر. والد تربیت سے بری نہیں ہے. بے شک ماں کا ایک اہم کردار ہے، بڑا کردار ہے، لیکن والد تربیت سے بری نہیں ہے. آپ دیکھو، تھوڑی سی آیتیں ہیں، کتنے سبق ہیں اس کے اندر. تربیت کے حساب سے اس کے اندر سارے سبق ہیں. پھر کس طرح سے والدین بننا ہے، اس سے نصیحتیں اندر کرنا کیسے بتا دیا اللہ نے. والدین کو کیسے ہونا ہے اور بچوں کو کیسے ہونا ہے، دونوں بتا دیے. اور آپ یہ اس بات پہ بھی غور کرو، قرآن کے اندر نبی، انبیاء، رسولوں کے علاوہ جلدی کسی کا نام نہیں آتا. جلدی کسی کا نام نہیں آتا. تو اگر کسی کا نام آیا ہے تو کیا شرف اور کیا مقام اس نے پایا ہوا ہے. تو اگر، کیونکہ ہمارے بیچ میں ایک نئی جنریشن آ رہی ہے، تو ہمارے لیے اگزامپل کون ہے؟ لقمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے. لیکن لقمان کا تو اسپیسیفکلی بتایا ہے نا کہ اپنے بچوں کو کیسے، ان کی تربیت کیسے کرنی ہے. اور آج کی کلاس ہم اسی نصیحت پہ ختم کرتے ہیں، جس نصیحت سے ہم نے آج شروع کیا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اپنے والدین کا شکر گزار ہو، دل سے ہو، زبان سے ہو، ہاتھ پیروں سے ہو. ماں باپ کے آس پاس ہو تو ان کے کام کرو، ان کی خدمت کرو. اپنا دل ان کی طرف صاف رکھو. بے شک جو مرضی ہوا ہو، بے شک جو مرضی ہوا ہو، اپنا دل دونوں ماں اور باپ دونوں کی طرف صاف رکھو، دونوں کے شکر گزارو، دونوں کی عزت کرو. ان سے دور ہو. کئی ہیں، کئی ہیں جن کے والدین پاکستان میں ہیں، میں خود کینیڈا میں. لیکن میرے لیے خود یہ نصیحت ہے، ان کی زندگی میں ایسے ہو کہ آپ دور ہو کے بھی ان کی زندگی کا حصہ ہو. ان کے لیے آپ صدقہ جاریہ بنو. کبھی کبھی ہم اپنے محبت کا اظہار نہیں کرتے، ہم اپنی شکر گزاری کا اظہار نہیں کرتے. اتنی نافرمانیاں کی ہوئی ہیں، یہ سوچ کے کہ کیا ابھی ہماری بات سنیں گے کہ نہیں. اپنے آپ کو روکو مت. ایک ماں باپ کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی نہیں چیز ہوتی کہ اس کا بچہ اس کی طرف مڑ کے آ رہا ہو. اگر ماں باپ یہاں وہاں غصہ بھی کر دے تو اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو پیچھے مت رکھو. یاد رکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھے ہو کیونکہ وہ فرشتے ہیں. نہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، غلطی انسان سے ہو سکتی ہے. اور اللہ کا شکر ہم ایسے کیسز میں نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ نے کوئی مطلب برا کیا ہو. شکر کرنا چاہیے انسان کو.
لوگ ہیں جو اس سے بڑی بڑی پرابلمز میں ہیں. شکر کرنا چاہیے انسان نے اچھے ماں باپ دیے ہوئے، ہمیں اس مقام پہ بھی پہنچایا ہے کہ جس زندگی سے بھی ہم گزرے، جس ایکسپیرینس سے اللہ نے ہمیں گزارا ہے، آج ہم پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی باتوں کو سن رہے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ بولو، ان سے جا کر شکر گزاری اور پیار کا اظہار کرو، گلے لگاؤ، ماتھا چومو، ان کے لیے کچھ کر دو، 2 منٹ بیٹھ کے باتیں سن لو. اور یہ سب صرف ان 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 سالوں کے لیے کہ وہ اس ماں نے تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھایا تھا اور اپنا دودھ پلایا تھا، وہ وجہ ہی کافی ہے کہ تم دونوں کے ساتھ بہتر ہو. دیکھو ایسی چیزوں کا ذکر کیا اللہ نے جس سے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. کوئی یہ بول سکتا کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ اچھے نہیں تھے، لیکن کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا تھا اور دودھ پلایا تھا. یا ان میں آج کے ٹائم میں ان میں سے ایک کیا تھا، پیٹ میں تو رکھا ہی تھا. اس سے انکار نہیں کر سکتا کوئی. ان کے عمل اچھے ہو یا برے، اس سے آپ کے عمل پہ فرق نہیں پڑنا چاہیے. کسی نہ کسی طرح پڑتا ہے، لیکن ہمیں کس چیز سے ابھرنا ہے؟ ہمیں اس ہر ایک چیز، ہر ایک اس نیگیٹو ایموشن سے ابھرنا ہے، اور جس طرح سے اللہ ہمیں چاہتا ہے ہمیں اس طرح سے ہونا ہے. تو یہ امتحان ہے. اسی نصیحت پر آج کی ہم لوگ کلاس یہیں پہ ہم لوگ سٹاپ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم لوگ آگے دیکھیں گے کہ لقمان کیا نصیحت کرے اپنے بیٹے کو اور کس طرح سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو اس سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ. کسی کا کوئی سوال ہے؟ اگر نہیں ہے تو اقرا بسم اللہ آپ سٹارٹ کریں انشاءاللہ. اقرا وہاں پہ ہے؟ چلے ہم واپس آتے ہیں. اما آپ کچھ شیئر کرنا چاہو؟ بسم اللہ. جی، السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ماشاء السلام. اللہ پیاری باتیں سننے کو ملی، ماں باپ کے حقوق کے بارے میں بھی اور ان کے احترام کے بارے میں بھی. آ، میرا تو خود دل بھرا ہوا ہے سب سن کے، کہ بہت چھوٹی عمر سے ہی میں تو اپنے ماں باپ سے جدا ہوئی ہوئی ہوں. میں ان کا ایسے نہیں کر پائی کچھ بھی ان کے لیے، لیکن الحمدللہ دعاؤں میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ مانگتی ہوں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت میں اونچے درجات دے انشاءاللہ. اور آپ دیکھو، آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہو، آپ کی اولاد آپ کے لیے اور ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنتی ہے. تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی غلطی انسان کی معاف کرے اور جنت میں بلند سے بلند درجات دے، اور ہمیں بھی ان سے ملائے جنت میں انشاءاللہ. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا آج کا ریفلیکشن یہ ہے کہ جو آپ نے بہت ساری باتیں اور جو آیت تھے اور بہت ساری ہم نے آیتوں میں بھی ماں باپ کے بارے میں پڑھا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کریں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آ، ان سے آ، جس طرح سے کہتے ہیں شکر گزاری ہم اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ کتنی زیادہ تکلیفیں یا کتنی زیادہ مشکلات انہوں نے اٹھائی ہمیں جو آج سکون جو آرام ملا ہوا ہے تو وہ کس تکلیف سے، وہ کس آزمائشوں سے گزرے ہیں، ہم اس کے بارے میں بھی سوچ کر ہم ان کے ساتھ احسان کر سکتے ہیں.
اور بہت بڑا ہم یہ کام کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو شکر گزاری ہے وہ ہم ان کو پیار دینا، عزت دینا ان کو، اور اسپیشلی ان کے لیے دعا کرنا، چاہے وہ دنیا میں ہے یا وہ نہیں ہے، مگر دعاؤں میں ہمیشہ ان کے لیے ہمیشہ ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر تو ان کے لیے دعائیں کرنا، یہ بھی بہت بڑی ان کے لیے ایک شکر گزاری ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں پر بتایا گیا ہے کہ اگر ماں باپ جو ہے وہ آپ کو کچھ غلط کرنے کا کہتے بھی ہیں، مگر اگر وہ آپ کو کہتے بھی ہیں آپ وہ چیز نہ مانیں، مگر آپ بہت ہی عزت کے ساتھ اور بہت ہی احترام کے ساتھ، جس طرح سے انہوں نے آپ کو بہت پیار محبت کے ساتھ آپ کو پالا ہے، آپ کو بڑا کیا ہے، تو اسی احترام اور اسی عزت کے ساتھ ہم ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں اسلام کی طرف، کہ آپ جو کر رہے ہیں بہت پیار سے، جس طرح سے بتایا گیا ہے کہ حضرت وہ لقمان نے جو ہے وہ بہت پیار سے اپنے بیٹے کو جو ہے مخاطب کر کے تو نصیحت کی ہے، جس طرح سے حضرت ابراہیم نے بہت پیار سے مخاطب اپنے باپ کو کر کے تو نصیحت کرنا سٹارٹ کی تھی، تو اسی طرح ہی ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ جو ہے وہ رائٹ ٹریک پہ چلیں، اگر وہ کچھ غلط ہمیں کہہ بھی رہے ہیں کرنے کا اور ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ اس غلط ٹریک میں وہ خود بھی نہ چلے، تو ہم بھی ان کو بہت پیار سے، بہت احترام اور بہت عزت سے ہم ان کو مخاطب کر کے تو ہم ان کی اٹینشن اپنی طرف کر سکتے ہیں۔ یہ آج کا ریفلیکشن ہے۔ چلیے جزاک اللہ خیر۔ میں بس ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں، اسپیشلی جب آتا ہے والد کے حوالے سے۔ یہ ایک سبق ویسے ہی، نارملی تو ویسے ہی ہر ایک جو آگے جو خود والد ہے یا انشاءاللہ آگے بنتے ہیں ان کے لیے ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ والد کا یہاں پر جو ایک کردار تھا، جو پیار کے ساتھ اپنے بچے کو مخاطب کر رہے ہیں، اب دیکھو ادھر والد کے حوالے سے پیار کتنا، اس کی ایک اہمیت بھی ہے پورے یعنی کے اندر۔ جب بھی وہ بولیں گے، بار بار بولیں گے اپنے بیٹے کو، یا بنئی ہے، یا بنئی ہے، یا بنئی ہے، میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے بچے، میرے پیارے بچے، وہ بولیں گے۔ اس پہ اتنا فوکس ہی کیونکہ اصل میں جب ماں ڈانٹتی ہے تو بچہ پھر بھی واپس ماں کے پاس چلے جاتا ہے، لیکن جب بار بار باپ ڈانٹتا ہے، اور یہ ہم نے اکثر اب خود بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، باپ کے ساتھ والد کے ساتھ ایک گیپ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ جی تو ایک والد کے لیے جو بھی یہ آنے والی جنریشن کی ہے، میں کس طرح سے جو پہلے جنریشن جو گزر چکی، جو وقت گزر چکا ہے، کسی کو بھی ہم نہیں بول رہے کہ وہ کوئی غلط کر رہا تھا، یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیں آگے آنے والے وقت کو بہتر کرنے کی۔ ایک ماں کے ساتھ تو بچہ پھر بھی واپس چلے جاتا ہے، ماں نے اس کو پھر بھی اچھے سے گلے لگانا ہے، بچے نے انہیں، ہمارے ویسے کلچر میں اس طرح سے بنا ہوا ہے، اگر کبھی ہوتا ہے کہ والد کے ساتھ بچوں میں گیپ بڑھتا چلے جاتا ہے، بڑھتا چلے جاتا ہے، بڑھتا چلے جاتا ہے، اس پر اسپیشلی ایز بچے ہم ہیں تو ہمیں اس کا خیال کرنا ہے کہ ہم وہ گیپ نہ بننے دیں۔ اگر ہم پیرنٹس کی بات کرو تو ایز اے پیرنٹ ہم نے خیال کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ وہ گیپ بڑھنے نہ دیں۔ ایز اے فادرس کے لیے بتا، ادھر کچھ مرد حضرات شاید ہے نہیں، لیکن پھر بھی یہ ایک ایسی ایک نصیحت ہے جو شیئر تو ہو ہی سکتی ہے۔ جی ایک ایک والد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کبھی بھی غصے میں نہیں آئے بچوں سے ڈیل کرتے ہوئے، یہ ان کی زندگی کے اندر تھا۔ ان کے آس پاس بچے ہوتے بھی تھے، غصے میں نہیں آتے تھے بچوں کے حوالے سے۔ تو یہ ایک ویسے سائیڈ پوائنٹ تھا، میں اس میں آیات سے نہیں نکالا، لیکن ایک سائیڈ پوائنٹ تھا، لیکن پیار کی اہمیت آیت کے اندر ہے، پیار کی اہمیت ہے تو انشاءاللہ۔ چلیے جزاک اللہ خیر کومل۔ کومل آپ کے اور کوئی ہے؟ نہیں، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ عما نے بھی بہت ہی ایک ایموشنل شیئر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کے، میرے اپنے ماں باپ ہیں، ان کے ماں باپ تھے،
کلاس میں اور بھی لوگ ہیں، سب کے ماں باپ ہیں جو حیات ہیں، ان کے لیے ہم اور بہتر کر سکیں، ان کی دنیا میں بھی ان کے لیے ہم لوگ اچھائی اور ان کے لیے جنت مانگے، جن کی دنیا میں نہیں ہے وہ بھی دعا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور جنت ان کے لیے مانگے، جنت کے بلند مقام مانگے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ آ، اقرا آپ ہیں وہاں پر؟ جی، اچھا، جزاک اللہ میرا آج کا یہ ریفلیکشن ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ بہت ایزی گوئنگ ہے، اینڈ آئی تھنک ہم نے اس چیز کو بہت فار گرانٹیڈ لے لیا ہوا ہے کہ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کو ہرٹ کرتی ہیں، لیکن اس کو کور اپ کرنے کے لیے ہم بہت جلدی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو مذاق تھا، آپ لوگ بہت سینسٹیو ہو رہے ہو، یا پھر آپ ہماری بات نہیں سمجھ رہے۔ ہم بہت سے ایکسکیوزز دیتے ہیں ہمارے برے بیہیویئر کی وجہ سے۔ تو آئی تھنک ہم نے پہلے بھی کتنی سوراؤں میں اور بچپن سے ہم نے یہ سنا ہوا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان سے رہو، ان سے حد سے بھی بڑھ کے اچھا کرو، لیکن ہم نے ہر دفعہ وہ پوائنٹ مس کیا ہے کہ ہمیں اپنے پیرنٹس کا شکر گزار ہونا ہے، اینڈ وہ میرے دماغ میں کبھی بھی نہیں آیا۔ یہ ہم کرتے ہیں آگے پیچھے، لیکن ایز سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو اسلام میں نے کبھی یہ سنا نہیں تھا کہ آپ کو اپنے پیرنٹس کا شکر گزار ہونا ہے، ان کے ساتھ اچھا رویہ کرنا ہے، لیکن وربلی ان کو کہنا کہ تھینک یو آپ لوگوں نے جو ہمارے لیے کیا۔ آئی تھنک وہ پوائنٹ ہم مس کرتے ہیں، ہم ہچکچاتے بھی ہیں یہ سمجھ کے کہ نہیں یہ تو ان کا فرض ہے۔ تو آئی تھنک ہمیں اپنا فل رویہ صحیح کرنا چاہیے اپنے پیرنٹس کے ساتھ، کیونکہ ایسے آپ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ ہیں اب، اور ہماری ینگ ایج بھی ہے اوپر سے، تو یہی کہتے ہیں نا کہ جو آپ کی جو ینگ ایج کی بات ہوتی ہے وہ آپ کے بہت کام آتی ہے، وہ بہت ریوارڈنگ ہوتی ہے۔ تو آئی تھنک ہمیں اس چیز کا فل فائدہ اٹھانا چاہیے ساتھ ساتھ۔ جزاک اللہ خیر۔ اس حوالے سے تو میں بھی یہ کہ بات کہوں، یہ ہم ناسمجھی میں ہم نے بہت کچھ بھی کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو معاف کرے، نظر انداز کرے ابھی کے لیے، اور ابھی ہمارے پاس علم آ گیا ہوا ہے، اور آپ دیکھیں ماں باپ کا اتنی وفا ہم لوگوں نے جتنا بھی پڑھا ہے، 4 دفعہ، 4 دفعہ بھی بہت زیادہ ہے کہ ذکر آلریڈی آ چکا ہے، اس کے علاوہ بھی ابھی بھی ذکر ہے۔ ابھی تو ہم نے وہ آیت پڑھی نہیں کہ ماں باپ کو ہم اف کہہ ہی نہیں سکتے، وہ آیت ہے قرآن کی، اف تک نہیں کہہ سکتے، وہ آیت ابھی آنی ہے۔ تو ماں باپ کے احترام کا، ماں باپ کی عزت کا، ماں باپ کے ساتھ پیار کا، ماں باپ کے ساتھ ہونا کیسے، قرآن میں آیتیں بہت ساری ہیں، اس کو ہم نے ہلکا بالکل نہیں لینا، اور جو ہماری استطاعت میں اسے کرنا ہے، بڑھ کے کرنا ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر اقرا۔ انا آپ کو شیئر کریں، بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا میرا آج کا یہ ریفلیکشن ہے کہ آم، ہم لڑکیاں تو موسٹلی اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادہ ٹائم نہیں گزار سکتی، ہمیں اپنے گھروں میں بھی جانا ہوتا ہے، تو جتنا بھی ہو سکے ہمیں، اگر فزیکلی ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں لیکن ایموشنلی ہمیں انہیں ان اٹینڈنگ نہیں چھوڑنا، اور ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کا شکر گزار ہونا ہے، اور ان کو ان کے جس طرح بھی ہو سکے ان کو اب ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرنا، چاہے ہم کالس کریں یا ان کی کوئی بھی بات ہے ان کو ہم ساتھ رہیں ان کے بس۔ جزاک اللہ خیر، بہت ایسے اچھی چیز تھی کہ ان اٹینڈیڈ بالکل نہیں چھوڑے اس کو، ایموشنلی اسپیشلی دل کے حال کو جاننے کی کوشش کریں، سنیں بات ان کی، تو یہ سب چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو جزاک اللہ خیر، آپ سب کا بہت اچھے ریفلیکشنز تھے، تو انشاءاللہ ہم لوگ آج کی کلاس ادھر ہی کرتے ہیں، اور جو نصیحتیں ابھی تک سیکھیں ان کو عمل میں لانے کی توفیق دے اللہ انشاءاللہ۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔